میں بہت متشکر ہوں جناب مولانا خرم صاحب حافظہ اللہ تعالی کا اور استاد الاساتذہ جناب شیخ الحدیث مولانا طاہر مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی کا کہ آج ان کے ساتھ ایک نشست تھی، سیکھنے کی نیت سے گیا تھا، زیارت کی نیت سے گیا تھا۔ ہمیں ویسے ہمارا المیہ ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم علماء کو ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ میرا بیان ہوگا کوئی ٹھا ٹھئیے والا نہیں ہوگا۔ بڑی پرانی بات ہے کہ میری رہائش جیلوں میں تو ایک مسجد میں خطاب تھا کسی مولوی صاحب کا، تو انہوں نے عشاء کے بعد خطاب کیا بڑے مجمع میں، بہت بڑا مجمع تھا۔ تو وہ جناب بیان کر کے جب نکلے تو فجر کی نماز میں کوئی بندہ ہی کوئی نہیں، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں نا۔ تو کسی نے کہا جی پھر ظہر کی نماز میں نمازی اکٹھے ہوئے، کئی مولوی صاحب نے بیان کیتا، بڑا سونا بیان کیتا، کہیں سمجھ آئی کہ سمجھ کیوں نہیں آئی؟ بیان بہت سونا کیتا ہے، سمجھ ککھ بھی نہیں آئی۔ تو ٹھا ٹھی والا بیان نہ ہوتا ہے، کیونکہ میں خود اللہ کے فضل سے ہر سال 4 ماہ مولانا صاحب کو عرض کر رہا تھا تبلیغ سے تعلق ہے اور رہے گا موت تک، جب تک سانس میں سانس ہے تو کرتے کرتے چلنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے۔ جی ہمارے بڑے رائے بینڈ والے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی کاوشیں، ان کی ایفرٹس ہیں، ان کی سیکریفائسز ہیں، ان کی کنٹریبیوشنز ہیں، جس کے صدقے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہم معذرت کے ساتھ علماء کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں، یہ سب سے بڑا المیہ ہے، حقیقت بات ہے۔ اگر ہم علماء کے پاس جائیں، ان کو ٹائم دیں، یہ نہیں کہ مولوی صاحب مجھے ٹائم دیں، نہیں، آپ خود جا کے ان سے ٹائم لیں کہ مولوی صاحب مجھے اس مسئلے میں سمجھ نہیں آ رہی، میری آپ اصلاح فرما دیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہے شریعت کا ہم مشورہ نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ڈی ٹریکٹ ہو جاتے ہیں، پھر ہم یعنی کہ ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ المیہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ تو اسی طرح خانقاہوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ہمارا ان سے وابستگی نہیں ہے، یہ بھی المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے، جس کی وجہ سے ہم ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں۔ مراکز سے، تبلیغی مراکز سے ہمارا کوئی انٹریکشن نہیں ہے۔ تو یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، آپ سے گزارش ہے، میں تو اپنے آپ سے پہلے دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے علماء حق کے ساتھ جوڑی رکھ، آپ میرے لیے دعا کریں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا آپ علماء کے ساتھ اٹیچ رہا کریں۔ ہاں جی، مسائل علماء سے سیکھنے ہیں، پوچھنے ہیں، زیادہ کلیورسٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ میری زبان اس لیے کیونکہ میں جس کی صحبت میں رہا ہوں، مولوی صاحب نے سارا انٹروڈکشن کروا دی ہے، تو ہم اپنے جب علم کے گھوڑے دوڑائیں گے تو ٹھوکر ہی کھائیں گے، جیسا کہ میں آپ کے سامنے ہوں، ایگزامپل ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو علماء کے ساتھ گزارش ہے تعلق بنائیں، ان سے مسائل سیکھیں، پوچھیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ نہیں علماء کے لیے ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن اللہ فرمائے گا أَيْنَ الْعُلَمَاء، علماء کہاں ہیں؟ تو بہت بڑا مجمع آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ممبروں پر بٹھا دے گا۔ أَيْنَ الْأَئِمَّةُ، ائمہ مسجد کہاں ہیں؟ تو بہت بڑا مجمع آئے گا،
اللہ سب کو ممبروں پر بٹھائے گا، جن کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں معذرت کے ساتھ۔ یہ ویڈیو بھی چل رہی ہے پوری دنیا میں انشاءاللہ تعالی، MKS اسٹوڈیو کے توسط سے انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے۔ یہ بھی دین کا کام ہے۔ اور مولوی صاحب یہ بات فرما رہے تھے کہ یہ جو بات ہم کریں کسی کی بیک بیکٹنگ نہیں ہے، یعنی کہ غیبت نہیں کر رہے، یعنی کہ فتنے کو ہم سامنے لے کر آ رہے ہیں، جو قرآن و حدیث کا نام لے کر ہمیں ڈی ٹریٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح این المؤذنون، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ فرمائے گا مؤذن کہاں ہیں، تو بہت بڑا مجمع آئے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی پروٹوکول دینے والا۔ اور میرا نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مؤذن کو قبر میں قبر کا کیڑا ٹچ بھی نہیں کر سکے گا، اتنا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کا واسطہ ہے، علماء کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں۔ یہ دین کے ٹھیکیدار ہیں، چوکیدار ہیں، ان کی ایفرٹ سے دین ہم تک پہنچا ہے، نہیں تو ہمارے پاس کیا ہے، نہ ہمیں غسل کرنے کا طریقہ پتہ تھا، نہ وضو کرنے کا طریقہ پتہ تھا، نہ جنازے کا، نہ کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ یہ علماء کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے آپ کو بتایا، ہمیں سمجھایا ہے۔ تو میں آج تک جو کچھ بھی ہوں علماء کی جوتیاں اٹھانے کی برکت سے ہوں اور تبلیغ کے برکت سے اللہ کے فضل سے چل رہا ہوں۔ بس ٹریک سے ہٹ گیا اس لیے کہ جو فتنے کا نام لیا ہے مولوی صاحب نے، وہ واقعی فتنہ ہے۔ ابھی ہمارے، آپ کا نام کیا ہے؟ ابو ہریرہ بھائی حافظہ اللہ تعالی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تو یہ فرما رہے تھے کہ مرزا انجینئر کے بارے میں نا کہ اس کی کچھ باتیں اچھی ہیں، اگر وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بکواسیات نہ کرے، تو میں کہتا ہوں اس کی جو یہ فرما رہے تھا کچھ باتیں اچھی تھی، وہ بھی اس میں بھی وہ گڑبڑ کرتا ہے۔ وہ ایکچولی دیوبندیوں کو خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی دیوبندیوں والی باتیں کرنا شروع کر دے گا، اہل حدیث والوں کو خوش کرنے کے لیے اہل حدیث والوں کی اچھائیاں بیان شروع کر دے گا۔ ہاں جی، بریلوی جو بھائی ہیں ہمارے، دیکھیں جی، اہل سنت وہی ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی ہیں، جو صحابی رسول ہیں، ان کو صحابی مانے، جنتی مانے، وہ سنی ہے، تو ان کی تعریف بریلوی کی شروع کر دے گا، ایون کہ شیعہ کی، رافضی کی، کہ جی ان کو خوش کرنے کے لیے وہ بکواسیات کر جائے گا، باتیں کر جائے گا، لوگ کہیں گے یار بڑی گال کیتی ہے، کوئی بات نہیں کی اس نے بھائی۔ اور ابھی مولوی صاحب نے کھڑو کہ یہ بات فرمائی آپ کے سامنے، قادیانیوں کو، جو کہ قادیانی کافر ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ قادیانی کیا ہیں، بولو کافر ہیں، ان کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ ہم ان کو کافر نہ کہیں۔ تو خدا را میرے بھائیو، آپ اس کو، کیونکہ جو سوشل میڈیا سے جن کا تعلق ہے، میں اس کے اوپر بہتان نہیں لگا رہا، مجھے کوئی بہتان اور ذاتیات پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا اپنا ڈائلاگ ہے کہ بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے۔ میں تو حق بات کروں گا، سچ بات کروں گا، اتنا ٹائم نہیں لوں گا، بس تھوڑی سی بات کر کے اینڈ کر دیتے ہیں بات کا۔ لبے لباب خلاصہ یہ ہے جی، 2008-9 میں میری اس کا پہلا اس کی میٹنگ ہوئی، انٹریکشن ہوا، تو جالی والی اس نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ آپ بات یعنی کرو نا کھول کے، کوئی آپ کو جلدی تو نہیں ہے نا؟ ہاں، تو 2008-9 میں اس کی میری ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا یار یہ بڑے سوالات کر رہے ہیں۔ ایک لائبریری ہے ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ اس سے منسوب کے نام سے منسوب ایک لائبریری ہے، وہاں پہ میری اس کی پہلے ملاقات ہوئی۔
تو بڑے سوالات کر رہا، جن کی لائبریری تھی. تو میں کہ یار یہ کون بندہ ہے سوالات بڑے کر رہا ہے. سوالات کرنے چاہیے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، مگر اتنے بھی نہ ہو کہ آپ ریڈ لائن کو کراس کر جائیں، کہ آپ ڈی ٹریکٹ ہو جائیں. تو اس سوال پر سوال، سوال پر سوال. پہلا اس کا جھوٹ میں نے پکڑا کہ اہل حدیث کی مساجد میں یہ بیان کرتا تھا. جیلم شہر کی، میں جیلم شہر سے ہوں، میں جیلم سٹی سے ہوں، وہ بھی جیلم سٹی سے ہے. میں ون سیکنڈ پھر عرض کر دوں، کوئی ذاتی میرا اختلاف اس سے نہیں ہے. علمی وہ خود کہتا ہے، تحقیقی، اعتقادی اور الزامی، یہ اس سے اختلافات ہیں. اور ود دا پیسج آف ٹائم میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. یہاں اس نے ڈنڈی ماری ہے، اور ویسے بیسیوں میرے اس کے اختلافات ہیں، ہزاروں اختلافات ہیں، ہر بات پہ ڈنڈی ہوتی ہے اس کی. بھئی کام کرنا ہے دین کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، خود کلام الہی میں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ جتنا بھی ہم اعمال کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو قبول ہوگا، نہیں تو مردود. وہ عمل قبول نہیں ہے جس میں کسی اور کی اغراض ہوں، مخلوق کے لیے، لوگوں کے لیے، پیسے کے لیے کیا جائے تو قیامت والے دن اللہ فرمائے گا جس کے لیے کیا تھا اسی جا کے اجر لے لے. تو پہلا اس کا جھوٹ یہ تھا کہ 2008 میں اس نے نا اہل حدیث مسجدوں میں بیان کرنا شروع کیا، اہل حدیث مساجد میں. تو رفع الیدین اور آمین بالجہر، جی یہ کیا کریں، یہ سنت ہے. میرا یہ اختلاف ہے یار، آپ ٹو سائیڈڈ پکچر پیش نہیں کرتے ہو. ون سائیڈڈ آپ نے پکچر پیش کر دی ہے کہ رفع الیدین بخاری مسلم سے ثابت ہے. مثال کے طور پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ملتی ہے رفع الیدین کی، مگر ما ننسخ من آیت او ننسها. محدثین کا اصول ہے پہلے وہ باب باندھیں گے، روایت لے کر آئیں گے جو منسوخ ہے حدیث شریف، بعد میں وہ لائیں گے جو ناسخ ہے. رفع الیدین ہم مانتے ہیں اللہ کے فضل سے، شافعی کرتے ہیں، جی حنابلہ کرتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں جی یہ سنت ہے، ایون کہ اس نے کہا یہ فرض ہے. فرض ہونے نہیں ہے یار، یہ تو آپ کہانی کرا رہے ہو نا. ٹو سائیڈڈ پکچر کیا ہے کہ ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ، ہاں جی وہ بھی بخاری میں روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز پڑھ کے دکھاؤں. تو ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں. رفع الیدین ہاتھ اٹھانا، اس کے بعد رکوع میں جاتے اڑتے رفع الیدین نہیں کرتے. اور یہی روایت ابن خزیمہ صحیح سند کے ساتھ ہے، اور ابن خزیمہ ترک رفع الیدین فی الصلاۃ میں اس روایت کو لے کر آئیں جناب ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی. آپ تحقیق کر لیں، تحقیق کا زمانہ ہے. ٹو سائیڈڈ اس نے پکچر پیش نہیں کی. حالانکہ یہ فروعی مسئلہ ہے، رفع الیدین کرنا نہ کرنا فروعی ہے، مگر اس نے کہا نہیں ضروری ہے، فرض ہے. تو اس نے یہ اپنی چلاکیوں سے اس نے اپنی تبلیغ شروع کی. واللہ عالم اس کے دل میں کیا ہے یا کیا تھا یا کیا ہوگا یہ تو اللہ کو پتہ ہے، علیم بذات الصدور ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آمین بالجہر حرمین شریفین والے کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، بالکل ٹھیک ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین کرتے ہیں، مگر ٹو سائیڈڈ پکچر پیش کرو نا یار. کہ ترمذی میں، ابو داؤد میں وہ بھی روایات ہیں کہ آمین بالجہر کرنے کی روایت ملتی ہے، حدیث شریف ہے، مگر ما ننسخ من آیات او ننسها کہ آمین بالسر کی بھی روایت ملتی ہے صحیح حدیثوں میں، ترمذی، ابو داؤد میں. وہ تم کیوں نہیں پیش کرتے ہو؟ وہ اس لیے پیش نہیں کرتے کہ جی ادھر پاکستان میں اکثریت احناف کی ہے،
سنی جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں، فالو تو بیسیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اہل بیت کو کرتے ہیں جی۔ تو وہ تم کی بات کیوں نہیں کرتے ہو یار؟ ٹو سائیڈڈ تم نے پکچر پیش نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ٹریک سے ہٹے۔ اور میں پھر عرض کروں گا کہ لوگوں کا قصور ہے، ہماری عوام کا قصور ہے معذرت کے ساتھ، اور یہ جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ویڈیو پہ، کہ آپ نے علماء سے پوچھا نہیں ہے، آپ نے مسائل ان سے ڈسکس نہیں کیے ہیں جی۔ اور پھر اس کو 2008 میں اس نے کام شروع کیا جیلوں میں، اور 2011 میں اس کو اہل حدیث جو مساجد تھی نا جیلوں میں، انہوں نے اس کو فارغ کر دیا، بھائی تم یہاں سے نکلو۔ کیوں؟ جب یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اوپر اس نے اٹیک کرنا شروع کیا جی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ کے بارے میں اس نے بکواسیات کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے بارے میں وہ باتیں کی، وہ میں آگے بتاتا ہوں۔ تو یہ جناب پھر اس نے برف خانہ، اپنا ایک برف خانہ ہی ہے ابھی بھی ہے، یا شاید وہ سیل ہو گیا، ہمارے ایک دوست ہیں حاجی عدنان صاحب، اس نے کہا یار تمہیں اتنا ہی شوق ہے تبلیغ کرنے کا، ان کو کیا پتہ کسی کے دل میں کیا ہے، تو تم یار ادھر ہی آ کے تبلیغ کر لیا کرو، ہمارے ادھر برف خانے کے اوپر سیٹ اپ لگاؤ، اپنے کیمرہ شیمرہ لگاؤ، تم کرو اپنی تبلیغ کرو، اس سے تو کوئی یعنی کہ قدغن نہیں ہے، کوئی روک تھام تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس نے ادھر یہ کام کرنا شروع کیا۔ تو ود دا پیسے آف ٹائم میں جناب اس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوں 2000 آپ کہہ لیں کہ 15 میں یا 14-15 میں، تو اس کی طرف گیا۔ تو میری جو نیت تھی وہ یہ تھی، اللہ کی قسم میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اللہ کے فضل سے مسجد میں بیٹھا ہوں، میری نیت یہ تھی کہ کیونکہ میں تبلیغ سے ماشاءاللہ میری اٹیچمنٹ ہو گئی تھی، کہ جا کے اس کو پیار محبت سے دعوت دینا کہ علی بھائی آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، مگر مثبت بات کریں، کیونکہ ہمارے تبلیغ میں آپ کو پتہ ہے کہ بات کو ہو مثبت ہو، نٹوریس نیگیٹیوٹی نہ پھیلائی جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جناب میری تو یہ ایک ایفرٹ تھی، میری ایک کوشش تھی کہ یہ اس طرف آئے، مگر وہ لینے کے دینے پڑ گئے۔ ہر دل عزیز مولانا طارق جمیل صاحب، اس تک اس کی ویڈیوز پہنچی، ان تک اس کی ویڈیوز پہنچی۔ تو مولانا تارق جمیل صاحب نے ہمارے ایک ادھر جیلوں میں عالم ہیں حمزہ صاحب، ان سے کانٹیکٹ کیا، ہم سے کانٹیکٹ کیا، یار یہ کون ہے، اس کو کوئی سمجھائے پیار محبت سے، جیسی اس کی زبان ہے، جس طرح یہ بات کرتا ہے، اس کو کچھ سمجھانے والا نہیں ہے۔ تو میری پہلی ایفیلیشنز تھیں، یعنی کہ میرا سے تعلق واسطہ تھا، تو میں اس کے گھر چلا گیا اور میں نے اپنی طرف سے بات کی کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے آپ کو سلام کہا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں محمد بھائی واقعی مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے سلام یعنی کہ ارسال کیا ہے، بھیجا ہے؟ میں کہا ہاں بالکل۔ کہ یار آپ نا جب مولانا صاحب کے پاس جاؤ گے نا تو میری طرف سے یہ فلاورز لے کے جائیے گا، اور یہ ریسرچ پیپر میں نے یہ میری تحقیق ہے، اس میں یعنی کہ ریسرچ پیپر میں کیا تھا، علماء دیوبند کے بارے میں اس نے کہا ہوا ہے کہ ان کے اللہ معاف کرے عقائد کفری ہیں، نعوذ باللہ۔ میں کہ یہ میں ان کو دوں گا، اور اپنی طرف سے اس نے باتیں کی، واللہ